اچھا کہتے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے اس سے محبت میں دکھ ملتا ہے تب جا کے وہ شاعر بنتا ہے. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب شاعر کو دکھ ملتا ہے تو وہ شاعری کرتا ہے. بس شاعری جو ہے وہ آپ کے جذبات کے اظہاریے کا نام ہے. وہ دکھ ہے، وہ خوشی ہے، وہ محبت ہے، وہ نفرت ہے. بس آپ نے اس کو اپنے اندر جذب کرنا ہے اور بس اس کے بعد شاعری جنم لیتی ہے. ہاں، تو فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے کیونکہ آپ ینگ ہیں، بالکل پوئٹری کرتی ہیں، مختلف مشاعروں میں جاتی ہیں، کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے ریسٹرکشن، بلکہ بہت زیادہ الحمدللہ بابا، بھائی، ماما صاحب بہت سپورٹیو ہیں. محبت پہ ایک شعر عنایت کریں جو آپ نے لکھا. وہ ہے کہ ہم نے کب گستاخی کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے. سب کہتے ہیں یار محبت غلطی ہے، سب کہتے ہیں یار محبت غلطی ہے، سب لوگوں نے پھر بھی کرنی ہوتی ہے. دیکھ ہی لیتے کچھ دن اور تعلق کو، ایک تو تم نے جلدی کرنی ہوتی ہے. تکمیل میں اس درجہ بھی مشکل نہیں ہوتا، دل ایسا صحیفہ ہے جو نازل نہیں ہوتا. وہ کام بھی بن جاتا ہے بخشش کا وسیلہ جو نامہ اعمال میں شامل نہیں ہوتا. مت رہنا غلط فہمی میں تم لوگ کہ وہ شخص آسان تو ہو جاتا ہے حاصل نہیں ہوتا. تمہارے ہاتھ سے پتھر لگا ہے، چلو جیسے تمہیں بہتر لگا ہے. نشانہ ہی غلط باندھا گیا تھا، ہدف پر بھی خطا ہو کر لگا ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے. آج جو ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں وہ شاعرہ ہیں. تقریباً کم عمری میں ہی انہوں نے اس طرف انٹرسٹ لیا اور مختلف جو مشاعرے ہیں وہاں پر جا کر بہت سے شعر کہے. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی وہ دبئی میں ایک مشاعرہ کر کے آئی ہیں اور یہ بہت ہی کم عمری میں دبئی میں گئی اور وہاں پر مشاعرہ کیا. اس سے پہلے ان کی طرف جانے سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. دکھ رہنا ہے سکھ نہیں رہنا، دکھ دے نال بنا کے رکھ، اوکھے ویلے کم آمن گے ہنجو یار بچا کے رکھ. تو آپ کا جی ویلکم ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور شاعری کرتی ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں. اور سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ محبت مجھے لگتا ہے کہ سب کو ہی ہوتی ہے. اس دنیا میں جو بھی دل رکھتا ہے انسان اس کو محبت ہوتی ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوئی تو میرے خیال سے وہ جھوٹ بولتا ہے. سب کو ہوتی ہے محبت. یعنی محبت کو آپ کس سینس سے لیتی ہیں؟ لوگ ہیں جس طرح پیار کرتے ہیں ایک سے دو سے، بلکہ ہر 10 گھنٹے کے بعد ان کو پیار ہوتا ہے. محبت ایک بڑا جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے، بالکل فیلنگز والا ہے. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کیا محبت کسی سے کرنی پڑتی ہے یا محبت ہو جاتی ہے؟ محبت تو اس دنیا کی بنیاد ہی محبت پہ رکھی گئی ہے. محبت فاتح عالم اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس دنیا کی بنیاد جو ہے وہ محبت پہ ہی رکھی ہے. اپنے محبوب کے لیے انہوں نے پوری کائنات بنا دی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ محبت کرنی نہیں پڑتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت ایفرٹ لیس جذبہ ہے. تو اگر آپ کو کوئی چیز کرنی پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت کوشش کر کے اس چیز میں بہت ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے. محبت ہو جاتی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے اس سے محبت میں دکھ ملتا ہے تب جا کے وہ شاعر بنتا ہے. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں دکھ جو ہے نا وہ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے انسان روتا ہے. ہاں جی. دکھ کی شروعات تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے نا. دکھ کی شروعات وہیں سے ہی ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب شاعر کو دکھ ملتا ہے تو وہ شاعری کرتا ہے. بس شاعری جو ہے وہ آپ کے جذبات کے اظہاریے کا نام ہے. وہ دکھ ہے، وہ خوشی ہے، وہ محبت ہے، وہ نفرت ہے. بس آپ نے اس کو اپنے اندر جذب کرنا ہے اور بس اس کے بعد شاعری جنم لیتی ہے. محبت پہ ایک شعر عنایت کریں جو آپ نے لکھا. جو میں نے لکھا ہو.
میری ایک غزل ہے تو اس میں میں 2-3 شعر سنا دوں. ہاں جی ضرور. وہ ہے کہ ہم نے کب گستاخی کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے. واہ. سب کہتے ہیں یار محبت غلطی ہے، سب کہتے ہیں یار محبت غلطی ہے، سب لوگوں نے پھر بھی کرنی ہوتی ہے. واہ 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 واہ. دیکھ ہی لیتے کچھ دن اور تعلق کو، ایک تو تم نے جلدی کرنی ہوتی ہے. واہ کیا بات ہے، کیا کہنے. یہ شعر آپ نے کب کہا؟ یہ شعر میں نے 2-3 سال قبل کہا ہے. 2021 میں یہ شعر کہے تھے میں نے. کووڈ چل رہا تھا تب، تو تب یہ شعر کہے تھے. اچھا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت میں جو دکھ ملتا ہے کیا وہ عورت کے حصے میں آتا ہے یا مرد کو بھی دکھ ملتا ہے؟ دکھ جو ہے نا وہ انسان کے حصے میں آتا ہے. تو اس کو دکھ کو جینڈر بائزڈ ہم نے بہت کر دیا ہے. ہماری سوسائٹی میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو نا یا عورت سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر مرد سے ایسوسیٹ کر جاتا ہے. کہ مرد کو کہا جاتا ہے کہ تم نے رونا نہیں ہے، وہ اگر رو رہے تھے تو کی کڑیاں کو رونے لگا ہے. مطلب عورت کو اگر کمزور کہا گیا ہے نا تو انہوں نے رونے کو بھی کمزوری سے ایسوسیٹ کر دیا کہ صرف عورت رو سکتی ہے، مرد رو نہیں سکتا ہے، مرد مضبوط ہے، عورت کمزور ہے. یہ ساری ہم نے یہ نارمز بنائی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. دکھ جو ہوتا ہے وہ ہیومن بائزڈ ہے، وہ جینڈر بائزڈ نہیں ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں محسوس کر سکتا ہے تو اس کو دکھ تو ملتا ہے. نہیں میں محبت میں دکھ کی بات کر رہا ہوں. محبت میں دکھ بھی یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ محبت ون سائیڈڈ بھی ہو سکتی ہے. ون سائیڈڈ محبت میں جو ریجیکشن ملتی ہے یا جو دھوکہ ملتا ہے یا محبت کے لیے بہانے کر کے آگے بڑھا جاتا ہے اور پھر درمیان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس میں عورت دھوکے باز نہیں ہے اور مرد ہی ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے. نہیں مجھے نہیں لگتا کہ معاشرہ ایسا کہتا ہے. معاشرہ ایسا کہتا ہے. معاشرے میں موجود کافی سارے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوگی اور کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے، لیکن یہ کہ دونوں طرف سے یہ معاملات ایکول ہی ہیں. اور مرد بھی دھوکہ دیتا ہے، عورت بھی دیتی ہے دھوکہ. تو دونوں طرف سے ملتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون دھوکہ دینا چاہ رہا ہے. تو یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر عورت کا دکھ دیکھا جائے تو سب سے بڑا دکھ تو ماں کا دکھ ہے. تو اس پہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ماں جو ہے بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کو ماں کی محبت سے جوڑا ہے اور کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو یس ماں کا دکھ جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی محبت بہت بے لوث ہوتی ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے ماں نے جب سیلف لیس ہو کے محبت کرنی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو، اور ماں بھی ایک عورت ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے. یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر بانجھ بھی ہو تو وہ فطرتاً ماں ہوتی ہے. ہاں ایسا ہی ہے نا، ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے عورت کے اندر ممتا ہوتی ہے. وہ اگر بطور بھائی، مطلب اگر اپنے بھائی سے محبت کر رہی ہے بطور بہن تو بھی اس کے اندر وہ ماں ہوتی ہے. اگر وہ اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو ماں تو ہے ہی ہے. اگر وہ اپنے بھائی سے محبت کر رہی ہے تو بھی اس کے اندر نا وہ ممتا کا فیکٹر ہوتا ہی ہے. تو ماں کو شاید اس لیے زیادہ دکھ جھیلنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ ایک وقت میں بہت سارے رولز پلے کر رہی ہوتی ہے. اچھا محبت جو ہے اس میں صلہ مانگنا ضروری ہے کیا؟ یعنی کہتے ہیں نا کہ محبت کے بدلے میں محبت نہیں مانگی جانی چاہیے، لیکن اصل میں اس معاشرے میں یہاں کے لوگ، بلکہ آج کل تو ینگ جنریشن اس طرف زیادہ قائل ہے. پتہ نہیں وہ محبت کرتی بھی ہے یا صرف محبت کے نام پہ وہ ایک ڈرامیٹک کردار ادا کرتے ہیں. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی محبت کے بدلے میں ہمیں محبت ملنی چاہیے. کیا یہ شرط ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ محبت کے بدلے میں محبت مانگ رہے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. کیونکہ میں پھر وہی بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایون اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن جنت ادو تک نہیں لبنی جتنی دیر تک اسے عبادت نہیں کرنی. یا اللہ تعالیٰ نے وہ شرائط رکھ دی ہیں نا کہ آپ نے حقوق اللہ پورے کرنے ہیں تو میں آپ کو اجر دوں گا، اگر آپ حقوق العباد پورے کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب اس چیز سے ایسوسیٹ کر دیا کہ آپ یہ کریں گے تو میں یہ آپ کو اس کا اجر دوں گا، تو میں اس کا ثواب دوں گا. تو ہم تو پھر انسان ہیں، تو ہم تو پھر ایکسپیکٹ انسان کی نیچر ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. جب وہ اس سے پیار کرتا ہے تو وہ مانگتا ہے کہ یار میں آپ سے مطلب اتنی محبت کر رہا ہوں تو مجھے بھی بدلے میں
ایٹ لیسٹ اگر آپ اتنی محبت نہیں دے سکتے تو آپ اس چیز کو ایکنالج تو کریں نا کہ میں ہاں کر جی، رہا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. علی زریون جو شاعر ہیں ان کا پتہ ہے آپ کو، ان کا ایک شعر ہے کہ یہ جو تو محبت میں صلہ مانگ رہا ہے، کیا تو اندر سے بھکاری تو نہیں؟ یہ کس انہوں نے وے میں کہا ہے؟ پھر آپ کہتی ہیں کہ محبت میں بھکاری ہونا تو اچھا ہے. نہیں، محبت میں بھکاری ہونا اچھا نہیں ہے. نہیں، بھکاری کا مطلب ہے کہ صلہ مانگنا، بدلے میں صلہ مانگا جا رہا ہے نا. دیکھیں وہ میرا تھاٹ ہے اور وہ ان کا تھاٹ ہے، تو میرے خیال سے وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کہا ہے. بالکل میرے خیال میں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا، محبت میں فنا کا تصور کیسا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو فنا کر دینا کسی کے لیے. دیکھیں جو محبت ہوتی ہے نا اس میں تو آپ گرو کرتے ہیں. اگر آپ فنا ہو رہے ہیں نا تو وہ محبت نہیں ہے، وہ شاید اذیت ہے. اور محبت جو ہے وہ ہمیشہ میوچل ہوتی ہے، جیسے اللہ کو انسان سے ہے. جیسے کوئی بھی دو لوگ آپس میں کانسنٹ سے محبت کریں تو وہ محبت ہے. لیکن اگر ایک ہی طرف سے ہے، یک طرفہ اس دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اذیت. محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، اور اگر وہ یک طرفہ ہے تو وہ اذیت ہے اور اس میں فنا ہے، وہ محبت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سب سے جو پہلا شعر تھا وہ آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے سب سے پہلا شعر 2017 میں کہا تھا، اور تب مجھے عروض اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے قواعد و ضوابط ہیں شاعری کے ان کا علم نہیں تھا. لیکن یہ کہ میں نے وہ شعر کہا تھا اور وہ وزن میں تھا. وہ شعر تھا کہ تب تو مجھ کو باتیں کرنا آتا نہ تھا، اب تو پورے شہر میں آگ لگا سکتی ہوں. واہ واہ واہ، کیا یہ بات، پہلا شعر کیا کہا تھا. بات. یہ آپ جب اپنی اس کنڈیشن سے باہر نکلی ہیں نا اور آپ کو پتہ چلا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے یا میں کیا کر سکتی ہوں، تو میرے خیال سے تب آپ نے یہ شعر پڑھا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا. ہاں، تو فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے کیونکہ آپ ینگ ہیں، بالکل پوئٹری کرتی ہیں، مختلف مشاعروں میں جاتی ہیں، کوئی ریسٹرکشن تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے ریسٹرکشن، بلکہ بہت زیادہ الحمدللہ بابا، بھائی، ماما صاحب بہت سپورٹیو ہیں. کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ کئی مشاعروں میں منع کر رہی ہوتی ہوں کہ بابا میں نہیں جانا، تو بابا کہتے ہیں کہ جاؤ، ضرور جاؤ. اور کبھی کبھی میں کمٹمنٹ کر کے اور عین وقت پہ میں کہہ دیتی ہوں کہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے، بابا کو کہیں جانا پڑ گیا، تو بابا مجھے دیکھتے ہیں کہ مجھے تو کہیں نہیں جانا، تم جاؤ مشاعروں میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ بابا مجھے کہتے ہیں کہ تم جاؤ. وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں الحمدللہ ہر چیز کو لے کے، شاعری، اسٹڈیز اور اس طرح سے ہر چیز کو لے کے. تو آگے آپ نے اسی چیز کو لے کے چلنا ہے، شاعری کو؟ ہاں، شاعری نے مجھے لے کے چلنا ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں شاعری جو ہے وہ آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے. کبھی محبوب خزاں کا شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. واہ، تو شاعر جو ہے نا وہ شاعری آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. باقی جو ہے وہ زندگی کے معاملات ہیں، روزگار کے لیے آپ کرتے ہی ہیں، کریئر اورینٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایفرٹس ہوتی ہیں، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں ہیں ضروری ہیں. آپ کا پیشن ہے شاعری، اس کو لے کے آپ نے چلنا ہے. کون سا جو شاعر ہے وہ آپ کا پسندیدہ ہے؟ میں نے جب شعر کہنا شروع کیا تھا تو میں نے بیت بازی سے شروع کیا تھا. میں پہلے بیت باز تھی. اچھا. میں نے بزم طارق عزیز، شان سخن اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بیت بازی مقابلہ جات جیتے ہیں. تو جب ہم بیت بازی کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں بہت مختلف شعراء کو پڑھتے ہیں اور کافی سارے بہت تعداد میں اشعار یاد کرتے ہیں. ہاں جی. تو جب آپ مختلف شاعروں کو پڑھتے ہیں، میں نے جب شاعروں کو پڑھا تو میں نے جمال احسانی سے شروع کیا تھا. اچھا. اور جمال احسانی کے بہت سارے شعر میں نے بیت بازی میں پڑھے بھی ہیں. آپ ان میں سے کچھ عنایت کریں؟ جی بالکل، میں سنا دیتی ہوں. جمال احسانی کا ایک شعر ہے کہ نیا شریک سفر چاہتے جتاتا رہا، جمال پچھلی محبت کی یاد آتی رہی. واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. اچھا، جو آپ کی پسندیدہ غزل ہے جو آپ نے خود لکھی ہے، کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ شاعری پہ ہے، اور اس معاشرے میں آج کل اتنے شاعر آ چکے ہیں کہ وہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی انہی جو شاعرہ ہے، شاعر ہیں، انہی میں سے آپ ایک ہیں. تو لوگوں تک جو آپ کی پوئٹری ہے وہ پہنچنی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے قریب میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے اندر بہت سا ڈھیر سارا علم
اگر اس کے اندر ہے تو اس کو باہر نکلنا چاہیے, لوگوں تک پہنچنا چاہیے. جی. ایک غزل جو ہے وہ آپ عنایت کیجیے. اچھا خواب دکھایا تم نے خواب دکھانے والوں میں, ہائے ہائے, ایسی بات کہاں ہوتی تھی اس سے پہلے والوں میں. واہ واہ. دروازے پر تالا ہو تو پھر بھی دستک دے دینا, ہوں, دروازے پر تالا ہو تو پھر بھی دستک دے دینا, واہ نام تو شامل ہو جائے گا دستک دینے والوں میں. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت. سرگوشی بھی کرنی ہو تو زور سے کرنا پڑتی ہے, کس نے آن بٹھایا مجھ کو اونچا سننے والوں میں. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ. جو بھی شخص برا لگتا ہے صاف برا کہہ دیتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے تجھ کو اچھا کہنے والوں میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت جتنے آنسو بہہ جاتے ہیں روزانہ اس دھرتی پر, دریا دوسرے نمبر پر آئے گا بہنے والوں میں. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. آدھے لوگ یہیں سے اپنے گھر کو واپس لوٹیں گے, آگے کی باتیں پہنچی ہے پیچھے آنے والوں میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بہت بات شکریہ. ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت شعر پڑھا آپ نے. یہ پوری غزل سنائی ہے, میں پرسنلی اس کو فیل کر کے گیا ہوں. بہت شکریہ. تو آپ کا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو ان پر کتابیں لکھنے کی سوجی ہو, یعنی آپ کو ایک الگ, جس طرح جون ایلیا تھے ان کی شاعری پر اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, برے صغیر سے لے کے ہند, پاکستان, دنیا بھر میں وہ جانے جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو یہ لکھنا اور اس طرف آنا سوچا ہو آپ نے؟ مجھے ابھی 8 سال ہوئے ہیں شعر کہتے ہوئے. 2016 میں نے 2016 کے آخر اور 2017 کے شروع میں, ایسے میں نے تب پہلا شعر کہا تھا جسے میں نے ابھی ذکر کیا. تو مجھے 8 سال ابھی ہوئے ہیں شعر کہتے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی کتاب لکھنے کے لیے پوری عمر پڑی ہوئی ہے, اور کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے کوانٹٹی سے. تو اگر میرا فوکس اس چیز پہ ہو جائے گا نا کہ میں نے کتاب لکھنی ہے, اور میں نے اس سال کے آخر میں یا میں نے 1 سال میں 2 سال میں میں نے کتاب جو ہے وہ مکمل کرنی ہے, تو میرا فوکس یہ ہو جائے گا کہ اب میں نے اتنی غزلیں لکھنی ہیں, وہ کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس ہو جائے گا. تو اس لیے میرا ابھی فوکس یہ ہے کہ میں لکھوں اور اچھا لکھوں, کیونکہ اب میرے قاری کی ایکسپیکٹیشنز مجھ سے زیادہ ہو گئی ہیں نا, کہ اب انہوں نے پڑھا تب ان کو یہ ہے کہ امن کی طرف سے کوئی غزل آ رہی ہے تو مطلب وہ اچھی ہوگی, ایسا میرے قاری کا کہنا ہے. تو مجھے اس لیے لگتا ہے کہ ابھی مجھے اچھا لکھنے پہ بس فوکس کرنا چاہیے. ہاں, مرنے سے پہلے 1 آدھ کتاب بھی آ جائے تو کافی ہے, کہ میرے بعد بھی اگر لوگ اس کو پڑھیں اور بس وہ ایک پیج سے آگے تب جائیں جب وہ اس غزل کو محسوس کر لیں, تو بس اتنا ہی کافی ہے. کیا بات ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ مختلف جو شاعر ہیں ان سے کبھی آپ جیلس ہوئی ہوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. شاعر تو کیا کسی سے بھی نہیں, مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ جیلس نہیں, ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کمپٹیشن کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, شاعری میں نا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, یہ مجھے لگتا ہے, کیونکہ اچھا شعر خدا کی دین ہے. وہ مصرع بھی ہے کہ یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے, تو یہ اللہ کی دین ہے. اچھا شعر مجھے بھی مل سکتا ہے, اور جس کے نظریے سے مجھے اختلاف ہے اچھا شعر اس کو بھی مل سکتا ہے. تو میں اس چیز سے جیلس نہیں ہوں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ شعر دیا ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں جیلس ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. میں بہت خوش ہوتی ہوں, بلکہ کسی کا بھی, کسی دشمن کا بھی ایون اچھا شعر ہے تو شعر تو اچھا ہے نا. بالکل, تو میں ہمیشہ خوش ہوتی ہوں. آپ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کو لے کے زیادہ آگے چلتی ہیں اور چلنا بھی چاہتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے انسانوں کو اللہ ویسے ہی بڑے پسند کرتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ انسانوں میں ہم آ جائیں تو کیا ہی بات ہے. کبھی کوئی ایسا شعر نہیں لکھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو؟ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ خدا کی طرح وہ سن کر جواب دیتا نہیں, یہ تجربہ مجھے دونوں سے بات کر کے ہوا. اور ایک شعر کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے جو تجھ کو خدا سمجھتے ہیں, مجھے پتہ ہے جو تجھ کو خدا سمجھتے ہیں, وہی ہے جن کی خدا سے دعا سلام نہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آخر میں کچھ ہمیں جو آپ غزلیں سنائیں, مجھے تو پرسنلی بڑا مزہ آ رہا ہے سن کے, تو عوام بھی سنے گی تو انشاءاللہ اچھا ہی لگے گا ان کو. تو آپ کچھ غزلیں عنایت کیجیے. تکمیل میں اس درجہ بھی مشکل نہیں ہوتا, دل ایسا صحیفہ ہے جو نازل نہیں ہوتا, وہ کام بھی بن جاتا ہے بخشش کا وسیلہ جو نامہ اعمال میں شامل نہیں ہوتا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. مت رہنا غلط فہمی میں تم لوگ کہ وہ شخص
आसान तो हो जाता है, हासिल नहीं होता। हाय हाय हाय, क्या बात है। रस्ते से हटाने का हुनर सीखते कैसे, कोई भी अगर राह में हाइल नहीं होता। वाह। जालिम है जो मुजरिम की हिमायत में खड़े हैं, जो वार करे बस वही कातिल नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक उम्र हुई मैंने उसे देखा नहीं है, आंखों से मगर जायका जायल नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने। और एक ताज़ा गज़ल है, हाँ जी, वो सुना ज़रूर देती हूँ मैं ज़रूर। कि जो बात बात पे करता है सबको शर्मिंदा, जो बात बात पे करता है सबको शर्मिंदा, तो ऐसे शख्स से क्या बात कीजिए आइंदा। वाह वाह। बुरा तो कुछ नहीं बोला खुदा के बारे में, बुरा तो कुछ नहीं बोला खुदा के बारे में, मगर खुदा भी नहीं छोड़ेगा मुझे जिंदा। अरे क्या कहने, क्या कहने। और तू किन अंधेरों की सोहबत में रह के आया है, तू किन अंधेरों की सोहबत में रह के आया है, सितारा हो के भी लगता नहीं है ताबिंदा। वाह वाह वाह। वो कज सुखन भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, वो कज सुखन भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, कि एक शेर भी जिनका नहीं नुमाइंदा। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने। वो कज सुखन भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, कि एक शेर भी जिनका नहीं नुमाइंदा। और अब दोबारा भी इसको वहीं पे जाना है, यहाँ से पहले था इंसान जहाँ का बाशिंदा। वाह वाह वाह, क्या बात कह दी, क्या बात कह दी आपने। बहुत शुक्रिया। हमने ना एक पंजाबी में हमारे होस्ट हैं उसामा शेख साहब, तो उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया है और 1 to 1 मेरे साथ ही होता है वो, लेकिन हम करते पंजाबी में। अच्छा। और उसका नाम रखा है चाह और चाह। अच्छा। चाय और चाह, चाहत वाला। मैं पूछना चाहता हूँ कि शायरी से भी चाय का कोई ताल्लुक है? बिल्कुल ऐसे ही है, शायरी से चाय का वही ताल्लुक है जो चाय का थकन से ताल्लुक है। वाह वाह वाह। जैसे थकन के बाद आपको चाय का एक घूंट मिल जाए तो आपको लगता है कि बस अब पुरसुकून हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से है, शायरी से काफ़ी ताल्लुक है। शायरों का तो ख़ास तौर पे बहुत ताल्लुक है चाय से। हाँ। अच्छा, आखिर में मुझे एक जो है वो गज़ल कंप्लीट सुनाए, तो फिर उसके बाद इजाज़त देते हैं। वो है कि तुम्हारे हाथ से पत्थर लगा है, तुम्हारे हाथ से पत्थर लगा है, चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगा है। वाह वाह। निशाना ही गलत बांधा गया था, निशाना ही गलत बांधा गया था, हदफ पर भी खता होकर लगा है। क्या बात है, क्या कहना है। जिसे दुनिया समझ में आ गई है, उसे कुछ और ही चक्कर लगा है। हाय हाय हाय, क्या कहना है। उसे दुनिया से दिलचस्पी हुई है, मुझे इस हादसे से डर लगा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। और ये शेर जो आपने कहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा लिखती हैं आप। आगे भी इसी तरह लिखती रहें। दोबारा नए पॉडकास्ट में किसी और जगह पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।